اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے چیزیں گزر چکی ہیں کہ مطہرات کتنی ہیں۔ مطہرات 12 ہیں کہ جو مطہرات نجاستوں کو پاک کر دیتی ہیں۔ آج ہے وضو کے احکام کے بارے میں۔ سوال نمبر 169، وضو واجب ہے یا مستحب؟ وضو واجب ہے یا مستحب؟ جواب، وضو کرنا نہ واجب ہے اور نہ ہی مستحب۔ ٹھیک، وضو کرنا نہ ہی واجب ہے اور نہ ہی وضو کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے، بلکہ چند اعمال اور مقاصد کی وجہ سے یہ واجب اور مستحب ہو جاتا ہے۔ یعنی خود بخود وضو کیا ہے؟ نہ واجب ہے نہ ہی مستحب، بلکہ کسی مقاصد اور اعمال کی وجہ سے یہ واجب بھی ہو جاتا ہے اور کسی مقاصد اور اعمال کی بنا پر یہ مستحب بھی ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 170، وہ کون سی صورتوں میں وضو واجب ہو جاتا ہے؟ یعنی کون سی ایسی صورت ہے، کون سا ایسا ہدف اور مقصد ہے کہ جہاں پر وضو واجب ہو جاتا ہے؟ جواب، نماز جنازہ کے علاوہ تمام واجب اور مستحب نمازوں کے لیے وضو کیا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی نماز ہو، نماز جنازہ کے علاوہ تمام واجب اور مستحب نمازوں کے لیے، یعنی مستحب نمازوں کے لیے بھی کیا ہے؟ وضو واجب ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ بھولے ہوئے تشہد اور سجدے کو بجا لانے کے لیے جب اس کا وضو باطل ہو گیا ہو، یعنی اگر تشہد یا سجدہ بھول گیا ہو اور اس کو بجا لانا چاہتا ہو، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس کا وضو کیا ہے؟ ٹوٹ گیا ہو، تب وضو کرنا دوبارہ واجب ہو جائے گا۔ تیسرا، اس واجب طواف کے لیے کہ جو حج یا عمرے کا جز ہو، یعنی طواف ہو لیکن حج اور عمرے کا جز ہو، تب اس حج کے طواف کے لیے کیا ہے؟ اس طواف کے لیے اور اس حج کے طواف کے لیے، اس عمرے کے طواف کے لیے کیا ہے؟ وضو کرنا واجب ہے۔ چوتھی جگہ جہاں پہ وضو واجب ہے، کسی نے وضو کرنے کی یا ہمیشہ باوضو رہنے کی نظر کی ہو یا عہد شرعی کیا ہو یا اللہ کی قسم کھائی ہو، ٹھیک، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ وضو کرنا اس کے لیے واجب ہے۔ یعنی کسی نے کہہ دیا ہو کہ ہم وضو سے رہیں گے، باوضو کے ساتھ رہیں گے، یا نظر کی ہو یا شرعی قسم کھا لی ہو کہ ہم وضو سے ہی رہیں گے، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر وضو کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ پانچویں جگہ جہاں پہ وضو کرنا واجب ہے، اگر کوئی منت مانے کہ برکت کے لیے قرآن مجید کا بوسہ لے گا، ٹھیک، اگر کوئی منت مان لے کہ برکت کے لیے قرآن مجید کا بوسہ لے گا تو وضو کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ چھٹی جگہ، نجس شدہ قرآن کو دھونے کے لیے یا بیت الخلاء وغیرہ سے نکالنے کے لیے جب کہ متعلقہ شخص مجبور ہو کہ اس مقصد کے لیے اپنا ہاتھ یا بدن کا کوئی اور حصہ قرآن مجید سے مس کرے، یعنی اس کے لیے دستانہ یا پلاسٹک یا کسی کپڑے وغیرہ کو ہاتھ پر لگانا ممکن نہ ہو، تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ وضو کرنا واجب ہو گیا۔ یعنی نجس قرآن ہو گیا خدا نخواستہ تو اس کو دھلنا ہے تو وضو کرنا واجب ہو جائے گا، جب ایسی چیزیں موجود نہ ہو کہ ہاتھ نہ لگے ڈائریکٹ، ٹھیک، تو وضو کرنا کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ لیکن اور آگے بتا رہے ہیں مسئلے، لیکن وضو کرنے کی صورت میں وضو میں صرف ہونے والا وقت قرآن مجید کو دھونے یا بیت الخلاء سے نکالنے میں اتنی تاخیر کا باعث ہو کہ جس سے کلام اللہ کی بے حرمتی ہو، تو ضروری ہے کہ تیمم کر کے فوراً اسے نکالے، بشرطے کہ تیمم کا وقت وضو سے زیادہ نہ ہو۔ یعنی اگر اتنا وضو کرنے میں ٹائم چلا جائے گا کہ بے حرمتی لازم آ جائے تو فوراً کیا کرے گا؟ تیمم کر کے اس قرآن کو پاک کرے گا، ٹھیک، لیکن تیمم کا وقت وضو سے زیادہ نہ ہو۔ اور اگر تیمم کرنے میں بھی اتنا وقت لگے کہ قرآن کی بے حرمتی شمار ہو تو فوراً بغیر وضو اور تیمم کے قرآن کو نجاست سے نکالنا یا پاک کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر قرآن کو نکالنے کے لیے یا پاک کرنے کے لیے نجس سے اتنا وقت جا رہا ہے کہ اس کی بے حرمتی لازم آ رہی ہے، یعنی اس کی حرمت پامال ہو رہی ہے، تو فوراً بغیر وضو کیے ہوئے نجاست کو صاف کرے گا اور نجس چیز سے نکالے گا، بغیر تیمم کیے ہوئے، بغیر تیمم اور بغیر وضو کے اس کو فوراً پاک کرے گا، ٹھیک۔ سوال نمبر 171،
قرآن مجید کی آیات کو بغیر وضو کے مس کرنے کا کیا حکم ہے؟ قرآن مجید کی آیات کو بغیر وضو کے مس کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب، قرآن کی آیات کو بغیر وضو کے جسم کے کسی بھی حصے سے چھونا جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ مد، زیر، زبر اور شد وغیرہ کو بھی چھونا جائز نہیں ہے۔ یعنی قرآن مجید کا کوئی بھی سورہ، آیت یا زبر، زیر پیش کچھ بھی ہو، اس کو بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں ہے۔ جسم کے کسی بھی حصے سے چھونا جائز نہیں ہے، چاہے وہ حصہ ناخن ہو یا بال ہو، لیکن اگر بال بہت لمبے ہوں تو ان سے چھو سکتے ہیں، ٹھیک، لیکن اگر بال بہت لمبے ہوں تو اس سے کیا ہے، چھو سکتے ہیں۔ آیتوں کے درمیان خالی حصے اور سائیڈ والے حاشیے کو بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں، اور اسی طرح قرآن کی جلد اور قرآن کو بغیر وضو کے اٹھا سکتے ہیں۔ یعنی آیتوں کے درمیان جو حصہ خالی رہتا ہے اور حاشیہ جو سائیڈ میں لکھا رہتا ہے، اس کو بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں، یا بغیر وضو کے قرآن کے جلد اور قرآن کو خود اٹھا سکتے ہیں بغیر وضو کے، ٹھیک۔ قرآن کا ترجمہ چاہے وہ کسی بھی زبان میں ہوا ہو، اسے بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نام کو چاہے وہ کسی بھی زبان میں ہو، جیسے خدا اور گاڈ وغیرہ، تو اسے بنابر احتیاط واجب وضو کے بغیر نہیں چھو سکتے ہیں۔ یعنی قرآن کے ترجمے کو چھو سکتے ہیں بغیر وضو کے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اللہ کا نام نہ ہو۔ جہاں پہ بھی اللہ کا نام ہے اس کو بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے ہیں، اور اللہ کا نام کسی بھی مذہب میں ہو، ٹھیک، نہیں چھو سکتے۔ بسم تعالی یا الف لکھنے کے بعد جو چند نکات لگا دیے جاتے ہیں، جیسے الف پھر اس کے بعد ڈیش ڈیش لگا دیتے ہیں، ٹھیک، وہ اس حکم میں شامل نہیں ہے، لہٰذا انہیں بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز ہے۔ جیسے خالی اسی لیے جب آیت اللہ لوگ اپنا وہ پوسٹر وغیرہ نکلواتے ہیں یا کوئی نکالتا ہے تو وہ صرف الف لکھ کے ڈیش ڈیش لگا دیتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے آیت اللہ، آیت ہو جاتا ہے، اللہ ہو جاتا ہے، اس کا مطلب آیت اللہ۔ جو ڈیش ڈیش لگا دیتے ہیں اس کا مطلب آیت اللہ، تو اللہ کا لفظ وہاں سے ہٹ جاتا ہے، لیکن جو ہے معنن کیا رہتا ہے، آیت اللہ رہتا ہے، ٹھیک۔ تو اس چیز کو چھونا جائز ہے، الف کے ساتھ جو ڈیش ڈیش لگا رہتا ہے اس کو چھونا جائز ہے بغیر وضو کے۔ کہ وضو کے بغیر قرآن کی آیات کو لکھنا، وضو کے بغیر قرآن کی آیات کو لکھنا اور اس کی تلاوت کرنا، اور اسی طرح زیارت و دعا پڑھنا، زری کو چومنا بھی جائز ہے، لیکن اگر وضو کر کے تلاوت کی جائے تو زیادہ ثواب ہوگا۔ یعنی بغیر وضو کے تلاوت کر سکتے ہیں، لکھ بھی سکتے ہیں قرآن کی آیات کو، لیکن مس نہ ہونے پائے، ٹھیک، لکھ سکتے ہیں بغیر، لیکن شرط یہی کہ مس نہ ہو۔ لیکن اگر وضو کر کے تلاوت کی جائے اور لکھا جائے تو اس کا ثواب ہی کچھ زیادہ ہے۔ سوال نمبر 172، اللہ کے دیگر اسماء اور اسی طرح انبیاء اور ائمہ کے ناموں کو بغیر وضو کے مس کرنے کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک، اللہ کے دیگر اسماء اور اسی طرح انبیاء اور ائمہ علیہم السلام کے ناموں کو بغیر وضو کے مس کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب، اللہ کے اسماء اور صفات جیسے رحمان اور خالق، رب کو بغیر وضو کے احتیاط واجب کی بنا پر نہیں چھو سکتے، اور احتیاط مستحب کی بنا پر انبیاء، اوصیاء اور 14 معصومین علیہم السلام کے ناموں کو بغیر وضو کے مس نہیں کر سکتے۔ سوال نمبر 173، وضو کرنا کب مستحب ہوتا ہے؟ یہاں تو ہو گئی تھی واجب، اب وضو کرنا کب مستحب ہوتا ہے؟ جواب، روح کی طہارت کے حصول کے لیے، ٹھیک، روح کی طہارت کے حصول کے لیے، کیونکہ وضو کرنے کے بعد انسان کو باطنی پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے، کہ جسے طہارت نفسانی یا روح کی طہارت کہتے ہیں، ٹھیک، یعنی طہارت کے حصول کے لیے، روح کی طہارت کے حصول کے لیے، ٹھیک، وضو کرنا کیا ہے، مستحب ہے۔ دوسرا کیا ہے، نماز کے لیے تجدید وضو کرنا، نماز کے لیے دوسرا وضو کرنا۔ ایک ہم نے کیا کیا، ایک جو ہے 2 گھنٹے پہلے، 1 گھنٹے پہلے وضو کر لیا،
اور اب ہمیں پھر اب نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو اب کیا کریں؟ نماز کے لیے پھر سے وضو کریں، تو یہ کیا ہے؟ مستحب ہے، دوبارہ وضو کرنا مستحب ہے۔ تیسری جگہ کیا ہے وضو کرنا کہاں مستحب؟ اس کے علاوہ فقہا نے بہت سارے موارد کو ذکر فرمایا ہے، جیسے نماز جنازہ کے لیے وضو کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ تلاوت قرآن کے لیے وضو کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ دعا کے لیے مستحب ہے۔ حرم یا مسجد جانے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ قرآن مجید کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ اس حاشیے کو مس کرنے کے لیے مستحب ہے وضو کرنا۔ سونے سے قبل کیا ہے؟ مستحب ہے وضو کرنا۔ ٹھیک، نوٹ: ہر وہ مورد کے جہاں وضو کا واجب یا مستحب ہونا ثابت نہیں ہے، وہاں وضو قصد قربت کی نیت سے روح کی طہارت کے حصول کے لیے کیا جائے، یا پھر اگر وہ روح کی طہارت کے حاصل ہونے کی نیت نہیں کرتا تو قصد رجا کی نیت سے وضو کیا جائے گا۔ جیسے درس میں جانے سے پہلے وضو کرنا کیا ہے؟ قصد رجا، ٹھیک، یا کھانا کھانے سے پہلے قصد رجا کی نیت سے وضو کرے گا۔ یعنی کیا ہے؟ درس میں جانے سے پہلے اگر وضو کر رہا ہے تو قصد رجا یعنی امید، ٹھیک، قصد رجا کی نیت سے کیا کرے گا؟ وضو کرے گا۔ یا کھانا کھانے سے پہلے کیا ہے؟ وضو کر رہا ہے، تو یہ قصد رجا نیت کرے گا، تو قصد رجا کی نیت۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں قصد رجا کسے کہتے ہیں؟ قصد رجا یعنی وضو کو مستحب سمجھ کر انجام نہ دے، بلکہ اس امید سے انجام دے کہ اللہ مجھے ثواب دے گا۔ قصد رجا یعنی امید ثواب کے لیے نیت کرے۔ اب انشاءاللہ کل وضو کرنے کا طریقہ۔ سبحان اللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔